اس کے بعد قرآن حکیم کی سب سے خوبصورت آیت گنہگاروں کے لیے، ذرا ہم اس کی شرح کرنا چاہیں گے۔ قل، میرے حبیب آپ بولیے، نبی سے کہا جا رہا ہے، آپ کہیے، یا عبادی، اے میرے بندو۔ مفسرین دو نقطے لکھتے ہیں اس کے بارے میں، کیا لکھتے ہیں؟ کہ اللہ نے ان گنہگار بندوں کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، ھذا اعظم الشرف والفخر۔ اللہ جسے اپنی طرف منسوب کر لے، یہ اعلیٰ درجے کا شرف ہے اور فخر کیے جانے والی بات ہے۔ اللہ فرمائے یہ میرا ہے، معمولی بات ہے یہ۔ اور یہ کہا جا رہا ہے میرے بندے، کون سے بندے؟ سب گنہگار ہیں، سب گنہگار۔ گنہگار بندوں کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، میرے وہ بندے۔ تو اللہ تعالی نے یہاں گنہگار بندوں کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، میرے بندے۔ تو گنہگار بندوں کو اپنی طرف منسوب کیا، گنہگاروں کے لیے یہ سب سے بڑا شرف ہے اور سب سے بڑے فخر کی بات ہے، ایک۔ اور دوسری بات، اللہ خود پکار رہا ہے۔ بڑا بدنصیب ہے وہ شخص، بڑا بدنصیب ہو گنہگار کہ اللہ پکار رہا ہے، پلٹ، لیکن اللہ کی بات کو نہ سنے، ہو پکار رہا ہے، یا ہے کہاں جا رہے ہو، پلٹو پلٹو میری طرف۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، ایک تو رب تعالی نے گنہگاروں کو اپنا بندہ کہہ کر کے انہیں اپنی طرف منسوب کیا، اور دوسرے ان گنہگار بندوں کو پکار رہا ہے، کہاں جا رہے ہو تم لوگ، میری طرف پلٹو۔ آواز کس کو دی جاتی ہے؟ جو پکارنے والے کی طرف نہیں، پکارنے والے کے مخالف سمت میں جا رہا ہے، اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہا ہے، اس کو پکارا جاتا ہے۔ اے بھائی کہاں جا رہے ہو، ادھر آ جاؤ میری طرف۔ اللہ پکار رہا ہے، اے میرے گنہگار بندو، تم میرے بندے ہو، گناہ کرنے کے بعد بھی تم میرے بندے۔ ایک تو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے گنہگار بندوں کو، اور دوسری طرف پکار رہا ہے، اور آگے کہہ رہا ہے اللہ تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت۔ تمہیں اپنے گناہوں کا ڈر ہے؟ ان اللہ یغفر الذنوب، کافی تھا اتنا کہنا کہ اللہ ایک گناہ نہیں، ذنب کی جمع ذنوب آتی ہے، ذنوب، ایک گناہ نہیں۔ اللہ فرما رہے ذنوب، گناہوں کو معاف کر دو۔ سوال پیدا ہوا کہ ایک گناہ تو ٹھیک ہے، وہ نہیں ہے، ذنوب، بہت سارے گناہ۔ تو بہت سارے گناہوں میں کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو اللہ نہیں معاف کرے گا، یہ فرمائے گا جمیعاً، all of them۔ جبکہ ذنوب کے اندر یہ بات آ گئی تھی، اس لیے کہ ذنوب ذنب کا پلیورل ہے، ایک گناہ نہیں معاف کرے گا، گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب شک پیدا ہوا کہ گناہوں کو معاف کر دے گا، اس میں تمام گناہ ہیں؟ جی، جمعیہ کہہ کر کے بلائے، all of them، تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ وہ غفور ہے، بہت رحم کرنے والا۔ انہ هو الغفور الرحیم۔ شرط کیا ہے؟ شرط آگے بتائی جا رہی، وانیبوا الی ربکم، اپنے رب کی طرف پلٹو، یہ بتایا گیا۔ انابت کا مطلب ہے رجوع، الانابہ ہے رجوع، ٹو ریٹرن، ریٹرن، انابہ مینس ٹو ریٹرن، یہ شرط ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ پکار رہا ہے اور آپ پلٹ نہیں رہے ہو، یہ تو توہین ہے نا رب تعالیٰ کی، رب تعالیٰ کی توہین ہے۔ اور رب تعالیٰ کہ ہے میرے بندے، پکار رہا ہوا ہے میرے بندے کہہ کر، آدمی پلٹے نہ، تو اس سے بڑا بدنصیب کون ہو سکتا ہے؟ لہذا شرط لگائی گی، وانیبوا الی ربکم، رب کی طرف پلٹنا ضروری ہے، پلٹو تو جی۔ اور اس کے تابع ہو جاؤ، من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری کوئی مدد نہ کر سکے۔ اللہ، اور اللہ نے فرمایا، ابھی سے بتا دیا گیا ہے تم کو، قیامت کی دن آ کر کے ایسا مت کہنا ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، کہ کوئی آدمی یہ نہ کہے ہائے افسوس، حسرت کا مطلب ہوتا ہے حسرت، شدید الندم،
انتہائی شرمندگی اور انتہائی ندامت، دیٹ از کالڈ حسرہ. یا حسرتا، حسرت کس کو کہتے ہیں؟ شدید الندم. آدمی ایک تو شرمندہ ہوتا ہے، شرمندگی کی جہاں انتہا ہو جائے اس کو حسرت کہتے ہیں. ان تقول نفس یا حسرتا، کل قیامت کی دن آ کر کے یہ مت کہنا کہ ما فرطت فی جنب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں ہم نے تقصیر کی ہے، ہم نے کمی کی ہے. جی وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، میں تو مذاق اڑاتا تھا یہ نبی کیا بول رہا ہے. جی یا تقدیر کا سہارا مت لینا. جی جی تقدیر کا سہارا مت لینا. بتایا گیا او تقول، یا یہ مت کہنا لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اللہ اگر مجھے ہدایت دیتا تو میں متقی ہو جاتا. یہ مت کہنا آ کر کے، اس لیے کہ تم کو اختیار دیا گیا ہے ہدایت اور ضلالت پر رہنے کے لیے. جی یہ ہدایت کا راستہ، یہ ضلالت کا راستہ، تمہیں اختیار دیا گیا ہے. جی چاہے اس پر چلے جاؤ چاہے اس پر چلے جاؤ. یہ مت کہنا کہ اللہ ہدایت دیتا تو ہم ہدایت پر آ جاتے. ارے تمہیں اختیار دیا گیا ہے، فرشتوں کو اختیار نہیں، تمہیں اختیار دیا گیا ہے. جی یہ تقدیر کا بہانہ نہیں چلے گا. جی یہ تقدیر کا بہانہ نہیں چلتا. اور یہ بھی مت کہنا او تقول حین تری العذاب، جہنم کو دیکھنے کے بعد یہ مت کہنا لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، کاش ایک مرتبہ دنیا میں پھر بھیج دیا جاتا تو میں نیک بن کر کے آ جاتا. دیکھیے یہ تین ایکسکیوزز بیکار قسم کے ایکسکیوزز ہیں، لیم ایکسکیوزز، عذرلنگ کہا جاتا ہے اس کو، لیم ایکسکیوزز. کتنی باتیں ہوئی؟ یہ افسوس مت کرنا آ کر کے کہ عمل ہم نہیں کر سکے، اور یہ بھی مت کہنا کہ میری تقدیر میں لکھا تھا. لا لا لا، تم کو اختیار دیا گیا ہے. تقدیر کا یہاں پر ایکسکیوز مت کرنا. اور تیسرے عذاب دیکھنے کے بعد یہ مت کہنا کہ ایک مرتبہ دنیا میں لوٹا دیا جاتا تو ہم نیک بن کے آ جاتے. لا، لوٹا ہی نہیں جاتا، بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی. تمہیں بہت ہی مہلت دی گئی تھی، اس لیے کہ اللہ فرما رہا ہے بلا قد جات کا آیاتی، میری نشانیاں آ گئی تھیں قرآن کی شکل میں، معجزات کی شکل. فکذبت بہا، تو نے اس کو جھٹلایا. دیکھو عجیب بات ہے، شروع میں تصدیق کی بات کہی گئی ہے، اور تصدیق کا این اپوزٹ تکذیب ہے. جی اچھا یہ تکذیب کرتا کیسے ہے آدمی، جھٹلاتا کسی چیز کو کیسے ہے؟ حق کو حق جانتے ہوئے حق کو جھٹلاتا کیوں ہے؟ واستکبرت، اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے بڑا سمجھیں. کسی چیز کے سامنے وہ جھک جائے تو بڑا کہاں رہ گیا ہے. اسی وجہ سے نبیوں کی بات کے سامنے جو لوگ نہیں جھکے، اس نہ جھکنے کے پیچھے جو جذبہ کار فرما تھا وہ استکبار کا جذبہ تھا. استکبار کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ ہے تو لوگ آپ کو بڑا سمجھے، دیٹ از کالڈ استکبار. میرے پاس دولت ہے، لوگ میرے سامنے جھکیں، مجھ کو بڑا سمجھیں، مجھے بڑا سمجھیں، یہ ہے استکبار. جی تو گویا کہ تکذیب کے پیچھے استکبار کا جذبہ کار فرما ہوتا ہے، بڑا سمجھو مجھے. فکذبت بہا واستکبرت، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کنت من الکافرین، آدمی کافر ہو جاتا ہے.